غضب کریں گے ہمارا سکون معزز خواتین، یہاں میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، ان کی بھی میں دعائیں چاہوں گا، آپ بھی میرے لیے تالیاں بجا دیں تو مجھے اچھا لگے گا، میرے بھی بال بچے اور بیوی خوش ہو جائیں گی کہ ابرار کے لیے سب نے تالیاں بجائی ہے۔ بہت محبت آپ کی، بڑا کرم آپ کا۔ غضب کریں گے ہمارا سکوت توڑیں گے، غضب کریں گے ہمارا سکوت توڑیں گے، یہ سانحیں تو گناہگار کر کے چھوڑیں گے، نئے سرے سے تعلق نہیں بنائیں گے ہم، جہاں سے ٹوٹ گیا تھا وہیں سے جوڑیں گے۔ دعائیں مانگنے والوں ہمارے ساتھ چلو، ہم آج رات ندی میں چراغ چھوڑیں گے۔ آج رات ندی میں چراغ چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ملک کی امن و سلامتی کے لیے، دنیا کی امن و سلامتی کے لیے دعا مانگی جائے، اللہ ایشور کے دربار میں، اس کے دربار میں دعا مانگی جائے کہ ہم سب کے گھر سلامت رہیں، ہم سب کی عزت آبرو جان و مال سلامت رہیں، اور ہمارے جیسے آپ کے شہر کو قائد ملے ہیں اسی طرح ہر شہر کے قائد ملیں جناب امتیاز جلیل کی صورت میں۔ آئیے میں کھنڈوا آپ کو لیے چلتا ہوں۔ کھنڈوا سے ایک ایسے شاعر ہماری فہرست کا حصہ ہے جن کی نظر سماجیات پر بھی ہے، معاشیات پر بھی ہے، وہ اپنے ماحول، اپنے سماج کو دیکھتے ہیں اور سماج میں ابھرتے ہوئے مسائل کو اپنی غزل میں ڈھال لیتے ہیں۔ جناب سفیان قاضی سے گزارش کروں گا کہ وہ آئے اور اس محفل کے دوسرے نمبر کے شاعر پر اپنا کلام پیش کرے۔ جناب سفیان قاضی، بہت شکریہ، میرا ساتھ آپ نے دیا، میری بات سن لی، میری بات مانی، نوازش کرم شکریہ مہربانی۔ صدر خان شمیم چاہاں کی صدارتی کلام تک یہ مجمع اسی طرح رہا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس مشاعرے کو ایک نئی تاریخ لکھ کر جائے گا اور خدا ہماری دعا قبول کرے گا اور خدا ہماری مدد کرے گا۔ جناب سفیان قاضی۔ جی بھائی شکریہ۔ جناب صدر سے اجازت، اور امتیاز جلیل صاحب سامنے بیٹھے ہیں، وارث بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وارث پٹھان صاحب اور مبین بھائی۔ یہاں سے چار مصرے اپنی بات شروع کرتا ہوں کہ یہ چار مصرے امتیاز جلیل صاحب کی نظر ان کے حوالے سے پیش کرتا ہوں کہ شعور دیتا ہے قد کو دراز کرتا ہے، شعور دیتا ہے قد کو دراز کرتا ہے، کرم پہ اس کے ہر ایک شعور دیتا ہے قد کو دراز کرتا ہے، کرم پہ اس کے ہر ایک شخص ناز کرتا ہے، اسی کے قد کو بڑھاتا ہے عظمتیں دے کر، کیا کہنے، خدا جلیل کو جب امتیاز کرتا ہے۔ بہت اچھا سفیان قاضی صاحب، واہ واہ، خدا جلیل کو جب امتیاز کرتا ہے، یا کہ شعور دیتا ہے قد کو دراز کرتا ہے، کرم پہ اس کے ہر ایک شخص ناز کرتا ہے، اسی کے قد کو بڑھاتا ہے عظمتیں دے کر، خدا جلیل کو جب امتیاز کرتا ہے، کیا کہنے، خدا جلیل کو جب امتیاز کرتا ہے۔ اور شعر سنیں کہ یہ گہرا زخم کسی طرح مندمل ہو جائے، یہ گہرا زخم کسی طرح مندمل ہو جائے تو پھر یقین ہے طبیعت بھی معتدل ہو جائے۔ اور اسد صاحب کی فکریں، کوششیں، امتیاز جلیل صاحب کی فکریں، کوششیں اور وارث صاحب کی جو محنتیں ہیں، شعر سنیں کہ یہ گہرا زخم کسی طرح مندمل ہو جائے تو پھر یقین ہے طبیعت بھی معتدل ہو جائے، مجھے یقین ہے کہ آئے گا انقلاب ضرور، تمہاری فکر جو ذہنوں میں منتقل ہو جائے۔ بہت اچھے، واہ واہ واہ۔ یہ گہرا زخم کسی طرح مندمل ہو جائے تو پھر یقین ہے طبیعت بھی معتدل ہو جائے، مجھے یقین ہے کہ آئے گا انقلاب ضرور، تمہاری فکر جو ذہنوں میں منتقل ہو جائے، سیاسی سوچ بڑا فائدہ اٹھا لے گی، سیاسی سوچ بڑا فائدہ اٹھا لے گی اگر یہ بھیڑ کسی طرح مشتعل ہو جائے، سیاسی سوچ بڑا فائدہ اٹھا لے گی اگر یہ بھیڑ کسی طرح مشتعل ہو جائے، کچھ میں اتنا جنون ہوتا ہے پاک منزل سکون ہوتا ہے۔ اب اس شعر پہ توجہ چاہوں گا کہ کچھ میں اتنا جنون ہوتا ہے پاک منزل سکون ہوتا ہے، پہلے ہوتے تھے خون کے رشتے اب تو رشتوں کا خون ہوتا ہے۔ بہت اچھا ہے سفیان، کیا کہنے، بہت شکریہ دوستو، کہ کچھ میں اتنا جنون ہوتا ہے پاک منزل سکون ہوتا ہے، پہلے ہوتے تھے خون کے رشتے اب تو رشتوں کا خون ہوتا ہے، اور اب تو رشتوں کا خون ہوتا ہے۔ اور شعر سنیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں قوم کا کردار اچھا ہو،
اگر ہم چاہتے ہیں قوم کا کردار اچھا ہو، واہ ہماری تربیت تعلیم کا معیار اچھا ہو. کیا کہنے. اگر ہم چاہتے ہیں قوم کا کردار اچھا ہو، ہماری تربیت تعلیم کا معیار اچھا ہو، وراثت کا تو بٹوارا دلوں میں کر لیا سب نے، کسی نے یہ نہیں چاہا کبھی بیمار اچھا ہو. بہت اچھے. وراثت کا تو بٹوارا دلوں میں کر لیا سب نے. دوستو ہمارے آس پاس کا کسی ماحول نے یہ نہیں چاہا کبھی بیمار اچھا یہاں سے ہو. اٹھتے ہوئے مسائل پر جناب سفیان غازی کی شاعری. جی شکریہ. کہ مفت کی کھائیے مختار سے چپکے رہیے. کیا کہنے صاحب. مفت کی کھائیے مختار سے چپکے رہیے، جوک کی طرح پریوار سے چپکے رہیے، خون کھولے گا نہیں ظلم کے آگے اپنا، سر جھکائے ہوئے اخبار سے چپکے رہیے. بہت اچھے. مفت کی جی شکریہ نوازشیں کہ مفت کی کھائیے مختار سے چپکے رہیے، جوک کی طرح پریوار سے چپکے رہیے، خون کھولے گا نہیں ظلم کے آگے اپنا، خون کھولے گا نہیں ظلم کے آگے اپنا، سر جھکائے ہوئے اخبار سے چپکے رہیے. اور ڈائی سے توجہ چاہوں گا کہ سر جھکائے ہوئے اخبار سے چپکے رہیے. وقت کہتا ہے کہ رفتار بڑھاتے جاؤ. وقت کہتا ہے کہ رفتار بڑھاتے جاؤ. وقت کہتا ہے کہ رفتار بڑھاتے جاؤ. دھوپ کہتی ہے کہ دیوار سے چپکے رہیے. وقت کہتا ہے کہ رفتار بڑھاتے جاؤ. اچھا ہے سفیان. واہ واہ واہ. کہتا ہے کہ رفتار بڑھاتے جاؤ. دھوپ کہتی ہے کہ دیوار سے چپکے رہیے. منہ بھرائی کا بہت موقع میسر ہوگا، کسی چینل کسی اخبار سے چپکے رہیے. منہ بھرائی کا بہت موقع میسر ہوگا، کسی چینل کسی اخبار سے چپکے رہیے. اور شکیل جمالی صاحب کے ایک شعر سے استفادہ کیا ہے کہ کسی چینل کسی اخبار سے چپکے رہیے، یہ بھی ممکن ہے بدل دے وہ وصیت اپنی، آخری وقت ہے بیمار سے چپکے رہیے. بہت اچھے. واہ 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 واہ. یہ بھی ممکن ہے بدل دے وہ وصیت اپنی، آخری وقت ہے بیمار سے چپکے رہیے، آخری وقت ہے بیمار سے چپکے رہیے. خواب کیسا حسین چاہتے ہیں، آسماں پر زمین چاہتے ہیں. منگل پہ دنیا بسانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ خواب کیسا حسین چاہتے ہیں، آسماں پر زمین چاہتے ہیں. حد ہے اس کی لکھی کہانی میں، خواب کیسا حسین چاہتے ہیں، آسماں پر زمین چاہتے ہیں. حد ہے اس کی لکھی کہانی میں، اپنی مرضی کے سین چاہتے ہیں. کیا کہنے. حد ہے اس کی لکھی کہانی میں، اپنی مرضی کے سین چاہتے ہیں، اپنی مرضی کے سین چاہتے ہیں. اور اپنی مرضی کے سین چاہتے ہیں. شعر سنیں کہ ہمیشہ بنتے بنتے بات بگڑی ہے اکڑنے سے، کسی کو کچھ نہیں ملتا ہے لڑنے سے جھگڑنے سے. امتیاز جلیل صاحب کے حوالے سے، اسد صاحب کے حوالے سے آپ تمام ہندوستان کی نظریہ پیغام کے ہمیشہ بنتے بنتے بات بگڑی ہے اکڑنے سے، کسی کو کچھ نہیں ملتا ہے لڑنے سے جھگڑنے سے. اگر دو لوگ لڑتے ہیں تو ایک انسان مرتا ہے. بہت اچھے. مگر انسانیت مرتی ہے دو قوموں کے لڑنے سے. بہت اچھے. واہ واہ واہ. جی شکریہ. کہ اگر دو لوگ لڑتے ہیں تو ایک. جی شکریہ. بہت اچھے سفیان. تالیاں بجائیں دوستو. بہت اچھا شعر پڑھا ہے سفیان قاضی صاحب. جی شکریہ. کہ ہمیشہ بنتے بنتے بات بگڑی ہے کرنے سے، کسی کو کچھ نہیں ملتا ہے لڑنے سے جھگڑنے سے. اگر دو لوگ لڑتے ہیں تو ایک انسان مرتا ہے، مگر انسانیت مرتی ہے دو قوموں کے لڑنے سے. اور شعر دیکھیں کہ جب خاک زندگی میں بہت چھانتے ہیں ہم، جب خاک زندگی میں بہت چھانتے ہیں ہم، منزل کو تب قریب سے پہچانتے ہیں ہم ایک مانتے ہیں خدا کو یہ سچ تو ہے، لیکن خدا کی ایک نہیں مانتے ہیں ہم. بہت اچھے. واہ 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 واہ. لیکن خدا کی ایک نہیں مانتے ہیں ہم. ماں باپ کا جو حق تھا نہ اس کو نبھا سکا، بیٹا بہو کے پلو سے باہر نہ آ سکا. بیٹے کے جنم دن پہ وہ لایا ہے آج کار، جو اپنے بوڑھے باپ کا چشمہ نہ لا سکا. کیا کہنے. جو اپنے بوڑھے باپ کا چشمہ نہ لا سکا. اور شعر دیکھیں کہ ہم اپنا وہ طور پرانا بھول گئے،
ایک تھالی میں مل کر کھانا بھول گئے. واہ. غیروں پر تو خوب لٹایا اپنا پن لیکن ہم اپنوں سے نبھانا بھول گئے. کیا کہنا. کوشش کی بس ہم نے اچھا دکھنے کی ہم اچھا کردار بنانا بھول گئے. باسی کھانا رکھنا فریج میں سیکھ لیا بھوکے پڑوسی تک پہنچانا بھول گئے. کیا اچھا ہے سفیان. واہ واہ. باسی کھانا رکھنا فریج میں سیکھ لیا بھوکے پڑوسی تک پہنچانا بھول گئے. اور پچھلے دنوں ایک ورد آشرم میں جانے کا اتفاق ہوا, اولڈ ایج ہوم جہاں بزرگوں کو رکھا جاتا ہے. میں وہاں پہ جب ورد آشرم میں گیا ان کے بزرگوں کے درد کو ان کی پیڑا کو میں نے سمجھا اور ایک نظم کہی 2-3 منٹ میں نظم ختم ہوگی جس کا عنوان ہے مکھاگنی. مکھاگنی جو آخری وقت میں چتا پہ آگ دی جاتی ہے, اس کو ذہن میں رکھیں اور 2.5 منٹ میں نظم ختم ہوگی. سن لیں سنیں کہ لکھا ہے اس نے یہ جیون کا سار کاغذ پر جو دل میں تھا یوں نکالا غبار کاغذ پر لرزتے ہاتھوں سے یہ چشم نم سے لکھا ہے یہ بوڑھے باپ نے خط آشرم سے لکھا ہے. میں اس بھرم میں تھا زندہ کے شان ہے بیٹا میرا وقار میری آن بان ہے بیٹا جگر کا ٹکڑا ہے میرا جہان ہے بیٹا میں بوڑھا خوش تھا کہ میرا جوان ہے بیٹا. تو منتوں کا بدل تھا دعاؤں کا پھل تھا لٹایا آج کو اپنے کہ تو میرا کل تھا. امیدیں تجھ سے جو باندھی تھی چکنا چور ہوئی یوں رفتہ رفتہ غلط فہمیاں بھی دور ہوئی. غموں کو بانٹ کے ہونٹوں کو تھا ہنسی دینا سہارا بن کے میرا تجھ کو تھا خوشی دینا. رکھا ہے تو نے مجھے عمر بھر اندھیرے میں کہ ایک چراغ کا تھا کام روشنی دینا. سمجھ رہا تھا بڑھاپے کا تو سہارا ہے تو میری لاٹھی ہے آنکھوں کا میری تارا ہے. خوشی جو دے گا اسی کو تو درد بانٹے گا جو سایہ دے گا اسی پیڑ کو تو کاٹے گا. بجائے سیوا کے سیوک بنا دیا مجھ کو خوشی کے موقعوں پہ اکثر بھلا دیا مجھ کو. بجائے پیار کے تکلیف دی صدا تو نے میں اپنے جسم کو تجھ کو نہ دوں گا اب چونے. اجالا دینا تھا تجھ کو تھا روشنی دینا مگر دیے کا تھا ایک کام آگ بھی دینا. تمام عمر چلایا ہے تو نے اے بیٹا میں مر گیا تو مجھے مت مکھاگنی دینا. کیا کہنے. جی شکریہ کہ میں مر گیا تو مجھے مت مکھاگنی دینا. کرے خود ناز جن پہ سارا یہ سنسار بیٹے دے جو ماہر ہوں بڑے فن میں تو وہ فنکار بیٹے دے. میرے مولا میری بس ایک ہی درخواست ہے تجھ سے جو لمبی عمر دینی ہے تو خدمتگار بیٹے دے. جو لمبی عمر دینی ہے تو خدمتگار بیٹے دے. صرف 3 شعر آخر میں کہ ہے جن میں حوصلہ وہ بزدلی نہیں کرتے. ضمیر بھائی کا حکم تھا ضمیر قادری صاحب کا کہ ہے جن میں حوصلہ وہ بزدلی نہیں کرتے مصیبتوں میں کبھی خودکشی نہیں کرتے مخالفوں کے کبھی حوصلے نہیں بڑھتے منافقوں سے اگر دوستی نہیں کرتے. مخالفوں کے کبھی حوصلے نہیں بڑھتے منافقوں سے اگر دوستی نہیں کرتے. ہمارے گھر پہ یہ دشمن کبھی نہیں آتا ہمارے بھائی اگر مخبری نہیں کرتے.